بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو جو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہ دنیا صرف ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا گزارے کے لیے ہے کہ دنیا سے گزر کر ہمیں قبر کی گود میں جانا ہے، اور قبر کی گود کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانا ہے۔ ہماری جو آخری جو منزل ہے وہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ دنیا ہماری منزل نہیں بلکہ دنیا تو مسافر خانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، وعد نفسک من الاموات۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مردوں میں شمار کر، کہ دنیا جو ہے وہ ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، اور دنیا کے وہ حالات کی جگہ ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ خواہش پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جو جنت ہماری آخری منزل ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ پروردگار عالم جنت میں انسان کے ہر خواہش کو پوری کرے گا۔ جنت میں ہماری خواہشیں پوری ہوگی، ہماری تمنائیں پوری ہوگی، ہماری امیدیں پوری ہوگی۔ ہماری زبان پر نہیں بلکہ ہمارے دل میں کسی چیز کے کھانے کا شوق ہوا، کسی چیز کے پہننے، کسی چیز کے پینے کا شوق ہوا، اور کسی چیز کے پہننے کا شوق ہوا، تو پروردگار عالم جنت کو اللہ نے اس طریقے پر بنائی ہے کہ دل میں آتے کہ وہ تمام کی چیزیں ہمارے سامنے مہیا ہوگی، ہمارے سامنے حاضر ہوگی۔ جنت خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، کہ بندے کے دل میں اور بندے کے دل میں جو بھی چاہتے ہوگی، پروردگار عالم تمام چاہتوں کو جنت میں پوری کرے گا۔ اور دنیا جو ہے وہ ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ، زندگی اس طرح گزارو جس طرح ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں زندگی اس طریقے پر گزارو جس طرح ایک مسافر زندگی گزارتا ہے اور ایک راہگیر زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے وڈالی میں کوئی انسان کرائے کے طور پر رہتا ہو، اگر اس کا وطن ہمت نگر ہے یا کیسر پورہ ہے یا اسلام پورہ ہے، کہ ٹائم پر ہی رہنے کے لیے وڈالی کے اندر آیا ہے، تو
تو جو بھی انسان وڈالی میں رہنے کے لیے آئے گا، مرد ہو یا عورت ہو، تو یہاں تمام کی تمام چیزیں نہیں بسائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا کرائے کا مکان ہے، تو کرائے کے مکان میں ڈیکوریشن نہیں کرے گا، فرنیچر نہیں لگائے گا، کہ کرائے کا مکان ہے کہ جب تک مکان کا مالک جب تک مجھے کہے گا تب تک مجھے رہنا ہے، جب وہ خالی کرائے گا تو مجھے مکان کو خالی کر کے اپنے وطن میں لوٹنا ہے یا دوسرے کرائے کے مکان میں جانا ہے۔ اس طریقے پر یہ دنیا جو ہے وہ کرائے کی ہے، مسافر خانہ ہے۔ یہ دنیا ہماری منزل نہیں، دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں، بلکہ صرف دنیا تو ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، اور دنیا تو حالات کی جگہ ہے، اور دنیا تو ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے۔ ہماری جو منزل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا کر ہماری منزل آخرت میں جنت اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ جن کی زندگی میں تقوی ہے، جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں انہی لوگوں کو بھیجے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی ہے، کہ جن مردوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے، جن مستورات کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ نے جنت ان کے لیے بنائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اچھا جو انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا آخرت میں وہ تقوی والوں کا کرے گا۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز پر جمیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، بلکہ روزی تو ہم آپ کو خود دیتے ہیں، اور آخرت میں اچھا انجام ان لوگوں کا ہوگا جن کی زندگی میں تقوی ہے، جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اور تقوی جو ہے وہ ایمان کا جز ہے، ایمان نام ہے یقین اور تقوی کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین بڑھ جائے اور ہمارا دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین دل میں پیدا ہونا، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جن مردوں نے ایمان قبول کیا اور جن عورتوں نے ایمان قبول کیا، ایمان میں داخل ہوئے، اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، غیر کے یقین کو اپنے ایمان میں نہیں ملایا۔ جس طریقے پر دودھ خالص ہوتا ہے، اگر دودھ میں پانی ملا دو تو دودھ باقی نہیں رہتا، اصل گھی نہیں ہوتا، گھی کے اندر زیادہ کچھ ملا دیا تو اصل گھی باقی نہیں رہتا۔ اس طریقے پر اصلی ایمان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، وہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو، ایمان والے عورتوں کو کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان میں داخل ہو جاؤ یا ایمان پر محنت کرو۔ کیسا ایمان؟ جیسا کہ لوگوں نے ایمان قبول کیا، صحابہ کا ایمان، صحابیات کا ایمان، وہ ایمان ہمیں مطلوب ہے، کہ صحابہ کرام کا ایمان مطلوب ہے اور صحابیات کا ایمان مطلوب ہے، کہ صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن کریم میں دی، صحابیات کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن کریم میں دی۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ صحابہ کی جماعت تو سچی ہے اور یہ صحابیات کی جماعت تو سچی ہیں۔ اولئک هم المفلحون، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے متقی کہا کہ صحابہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اور صحابیات کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ تو ایمان نام یقین اور تقوی کا، کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بڑھتا جاوے، کہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے، ہمارے دل میں اللہ کا یقین اترتا چلا جاوے۔ جس طریقے پر ہمارے دل میں یقین جتنا اترے گا، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بول کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کو بول کر اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے، اللہ کی قدرت کے واقعات کو سن کر اور بیان کر کے اپنے اندر کے یقین کو بڑھانا اور اپنے اندر کے ایمان کو بڑھانا، وہ ایمان کہ ہمارے دل کی گہرائی میں لا الہ الا اللہ اتر جاوے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے اور یہ کلمہ اسلام کا کلمہ ہے۔ وہ کلمہ آج ہماری زبانوں پر ہے، زبانوں پر کلمہ کا اقرار کا نام اسلام ہے۔ جو ہماری زبان پر کلمہ ہے وہ کلمہ ہمارے دل کے اندر اتر جاوے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہمارے دل کی گہرائی میں اتر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جائے گا، کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق آ گیا، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین آ گیا، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مکہ المکرمہ کی زندگی میں اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے جسموں کو نہیں بنایا، بلکہ اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا، کہ دل سے دنیا کی فکروں کو نکالا اور دنیا کے غموں کو نکالا، اور آخرت کو اتنا بھرا اور اللہ سے ہونے کو اتنا بھرا کہ تمام صحابہ کا مجمع اور تمام صحابیات کا مجمع ان کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو چکا تھا۔ اگر ضرورت پڑی نمک کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے، جوتے کی ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دل میں اللہ کی محبت کو بھر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یہ آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت کو دل میں داخل مت کر۔ آج میری بہنوں، ہمارے دلوں میں کپڑوں کی محبت ہے، گھروں کی محبت ہے، گھر کے فرنیچروں کی محبت ہے، سونا و چاندی کے زیورات کی محبت ہے، قسم قسم کے ڈیزائنر کپڑوں کی محبت ہے۔ آج ہمارے وڈالی میں، ہمارے ہمت نگر میں نئے مارکیٹوں میں کپڑے آ رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں کسی عورت نے نیا کپڑا لائی، یا ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں کوئی بہن کپڑا لائی، ہمارے پاس ہزاروں کپڑے ہونے کے باوجود 10-12 جوڑی کپڑے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن نئی ڈیزائن جیسے ہی ہمارے شہر میں آئی، ہمارے گھر میں آئی، فوراً ہمارا دل کا چونچلا یوں کہتا ہے، ہماری خواہش اندر سے چمکنے لگتی ہے کہ میرا کپڑا بھی ایسا آ جائے، میرے گھر کے اندر بھی ایسا فرنیچر آ جائے، سونا و چاندی کے زیورات میرے بھی ایسے بن جائے، فلاں بہن کے کنگن کیسے ہیں، فلاں بہن کے سونے و چاندی کے زیورات کیسے ہیں، اس کا ہار کتنی اچھی ڈیزائن والا ہے، اس کی کانوں کی بالیاں کتنی اچھی ہیں، اس کے پیروں کا جھومر کتنا اچھا ہے۔ جس طرح ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہونے لگتا ہے، ہمارا دل چمکنے لگتا ہے۔ میری بہنوں، دل میں اللہ کی محبت کو اتارنا ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتر جائے گی تو پھر دنیا کی چیزیں مٹی بن جائے گی، ہماری نظر جہاں بھی بنے گی ہمارا دل کہے گا یہ مٹی ہے، اس کا دنیا کا وجود بھی مٹی ہے، ایک دن وہ ساری کی ساری چیزیں مٹی ہو جائے گی اور میں بھی مٹی بن جاؤں گی۔ کپڑا صرف میری ضرورت کے لیے ہے، اور جو کچھ میرے پاس سونا و چاندی کے زیورات جو میرے پاس اللہ نے دیے ہیں، کہ میرے شوہر کو راضی کرنے کے لیے ہیں، کہ میرا شوہر مجھے دیکھے تو میرا شوہر راضی ہو جائے۔ غیروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نیک بندیاں کپڑے نہیں پہنا کرتی، غیر محرم کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نیک بندیاں سونے و چاندی کے زیورات کو نہیں پہنتی، بلکہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو دل میں اللہ تعالیٰ کی جب محبت پیدا ہو جائے گی تو زندگی کا بیلنس صحیح ہو جائے گا، کہ مجھے دنیا میں کیسے رہنا ہے اور مجھے دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کو کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یا آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں داخل مت کر۔ یقین ہو تو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو، محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابیات کا یقین اتنا بڑھا دیا تھا کہ صحابیات براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسائل کو پورا کیا کرتی تھی۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجہ کی باندی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کی باندی، جب خدیجہ مدینہ منورہ گئی تھی، اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے میکے میں گئی تھی، اور واپسی کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہی تھی تو ساتھ میں ایمن باندی بھی تھی، اور بالکل 4 سال کی عمر میں جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 سال کی عمر ہوئی، اور مدینہ سے مکہ مکرمہ کے درمیان ابوا ایک جگہ ہے جہاں حضرت خدیجہ نے اپنا دم توڑ دیا تھا، اور اللہ کے نبی حضرت آمینہ نے اپنا دم توڑ دیا تھا، اور اللہ کے نبی کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو ایمن جو تھی وہ حضرت آمینہ کی باندی تھی، اللہ کے نبی کی والدہ کی باندی تھی۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، اگر کوئی دنیا کی عورت جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو ایمن کو دیکھ لے، ان کی ساری زندگی اللہ کے تعلق سے بھری ہوئی ہے، ان کے دل کی رگ رگ میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، ان کی زندگی سنتوں سے سجی ہوئی ہے۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے دین کی نسبت پر اپنا وطن مکہ المکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ جا رہی ہے، ہجرت کر کے جا رہی ہیں۔
دل میں اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کا یقین بھی ہے۔ جب مدینہ منورہ کے قریب مقام منصرف پر آئی اور مغرب کا وقت ہو چکا، روزے کی حالت میں تھی، لیس معہا ماء، ان کے پاس پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور گرمی کا موسم بھی تھا۔ عرب کی گرمی تو بڑی معروف ہوتی ہے، عرب کے صحراؤں میں گرمی زیادہ پڑتی ہے۔ ایمن نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے پروردگار عالم، میرے دل کی رگ رگ میں تیری محبت ہے، تو گرمی کے موسم میں ٹھنڈا کرنے والا بھی آپ ہیں، پانی پہنچانے والے بھی آپ ہیں۔ میرے مولا، میں روزے کی حالت میں ہوں، میرے پاس پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمن کی بات کو اللہ نے آسمانوں پر سولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں بڑی بڑی ہیں، آہستہ بولو تو بھی اللہ سنتا ہے۔ وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، آہستہ بولو تو بھی اللہ سنتا ہے، زور سے بولو تو بھی اللہ سنتا ہے۔ وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، دل میں کسی بات کا ارادہ آوے، چاہے نیکی کا ارادہ ہو یا گناہ کا ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ہمارے ارادے کا پتہ ہے۔ وَأَخْفَى، ابھی تک ہمارے دل میں پہلے کوئی ارادہ نہیں تھا، مستقبل میں ہمارے دل میں کون سا ارادہ آوے گا، بھوشیہ میں ہمارے دل میں کون سا خیال آوے گا، نیکی کا آوے گا یا برائی کا آوے گا، یہ ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اللہ سب کچھ سنتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ باریک چیزوں کو دیکھتا ہے، اللہ باریک چیزوں کو سنتا ہے۔ پوری دنیا ساتھ میں بولے، پوری دنیا کی زبانیں الگ الگ ہو، انسانوں کی زبانیں، دنیا میں کتنی قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر ایک ساتھ میں بولے، ہر ایک کی زبان الگ الگ ہو، جانور بھی بولے، درندے بھی بولے، پرندے بھی بولے، چرندے بھی بولے، تمام ایک ساتھ بولے، اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھے۔ میرا اللہ اتنی بڑی طاقت والا ہے، اتنی بڑی جبروت والا ہے، تمام مخلوقات کی آواز کو ایک ہی مرتبہ سنتا ہے اور ان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ وہ اللہ کی شان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمن کی باتوں کو سنا۔ ایمن کا تار اللہ سے جڑا ہوا تھا، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ کی دل کی بات اللہ نے آسمانوں پر سنی، اللہ کو مدد کرنا تھا، اللہ نے فوراً آسمان سے ڈول اتارا، آسمان سے ڈول اتارا۔ ایمن منصرف جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں، ڈول میں بالکل صاف شفاف جنت کا پانی ہے۔ ایمن نے ڈول میں سے پانی کو پیا اور اپنے سارے برتنوں کو پانی سے بھر لیا۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں اس پانی کو پینے کے بعد، جنت کے پانی کے پینے کے بعد، میں گرمی کے موسم میں روزہ رکھا کرتی تھی، لیکن مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی مستورات کا یقین اللہ کی ذات پر بٹھایا تھا کہ ان کے دل کی یہ بات ہو چکی تھی، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دین کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرے گی۔ ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، جو اللہ ہمارا معبود ہے اسی اللہ سے ہم اپنی مدد کو طلب کرے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری مددوں کو کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ اپنی سواری پر سوار تھے اور آپ نے اپنے پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس کو بٹھایا۔ چھوٹے سے بچے تھے، بعد میں جا کر بڑے مفسر قرآن بنے، بہت بڑے عالم دین بنے۔ جتنے حجاج کرام جب حج کرنے جاتے ہیں تو مکہ المکرمہ سے طائف جاتے ہیں، اور طائف میں ان کی قبر بھی ہے، مسجد کا نام ہے مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، بہت بڑی طائف میں مسجد ہے، اس کے قریب حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر مبارک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے حضرت عبداللہ کو فرمایا، عبداللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بناتے تھے۔ لا الہ الا اللہ، دل میں اللہ کے یقین کو بٹھانا، دل میں لا الہ الا اللہ کو بٹھانا کہ عبداللہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو، اللہ کی ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ جو اللہ نے ہم کو پیدا کیا وہ اللہ ہماری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہماری مدد کرے گا۔ کہا اے عبداللہ، ساری دنیا کے انسان، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ
اللہ لک، ساری دنیا کی طاقت اگر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، تجھے نفع پہنچانا چاہے، پروردگار عالم اگر تجھے نفع پہنچانا نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقت تجھے نفع نہیں دے سکتی۔ نفع دینے والا بھی اللہ ہے، نقصان دینے والا بھی اللہ ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اے میرے بیٹے عبداللہ، ساری دنیا کی انسانیت اگر تجھے تکلیف دینا چاہے، تیرے خلاف پروگرام بناوے، تیرے خلاف خفیہ تدبیریں کرے، لیکن پروردگار عالم اگر تجھے نقصان پہنچانا نہ چاہے، ساری دنیا کی طاقت مل کر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یقین کی باتیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اللہ نے ساری باتیں لکھ چکی ہیں، اس سے میری بہنوں ہمارا ایمان تقدیر پر ہو۔ دنیا میں جتنی بھی خیر وجود میں آتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، جتنے بھی حالات آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات لا الہ الا اللہ دل میں اتر جاوے۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ یہ ہمارے بدن میں ظاہر ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ جب دل میں لا الہ الا اللہ اتر جائے گا تو دل کی مایا بدل جائے گی، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، دل میں اللہ کا یقین دل میں اتر جائے گا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی صحابیہ ہیں، ان کے شوہر اوس ابن صامت نے ان کو طلاق زہار دے دی۔ یہ زمانے جاہلیت کی طلاق تھی کہ مرد اپنی بیوی کو یوں کہیں انتی علیہ کا ظہری ہمی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ یہ طلاق زہار زمانے جاہلیت کی طلاق تھی، وہ طلاق ہو جاتی تھی۔ تو اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو طلاق دے دی، طلاق زہار۔ وہ عورت بڑھیا تھی، روتے روتے حضور کی خدمت میں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سر میں تیل ڈال رہی تھی، اللہ کے نبی کے سر مبارک سے میں جوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ آئی کہ یا رسول اللہ مجھے میرے شوہر نے طلاق زہار دی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ اللہ کے نبی میری جوانی اس کے ساتھ گزر گئی، میرے بچوں کو میں کہاں چھوڑوں؟ اگر میں اپنے بچوں کو دور کرتا ہوں تو تربیت اس کی میرے بچوں کی کون کرے؟ یہ اللہ کے میری زندگی میں بڑھاپا آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر ابھی شرعی حکم آسمان سے کوئی نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ نے زمانے کی رواج کے مطابق آپ نے فتویٰ دیا اور آپ نے کہا حرمت علیہ، تو اس پر حرام ہو گئی۔ خولہ بنت ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ آپ فتوے کے بارے میں غور و فکر کرے، نظر ثانی کرے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے زندگی اپنی جوانی اوس کے ساتھ گزار دی، میری کمر بھی جھک گئی، میری آنکھیں بھی جھک گئی، میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نظر ثانی کیجئے۔ آپ نے کہا حرمت علیہ، تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی۔ حضرت عائشہ فرماتی وہ بار بار اصرار کرتی رہی، اللہ کے نبی یہی مسئلے کا جواب دیتے رہے۔ پھر حضرت خولہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو میری بات نہیں سنتے۔ فوراً خولہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، یہ اللہ تجھے تو پتہ ہے میں کتنی کمزور ہوں، میں بڑھیا ہو چکی ہوں، میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، پروردگار عالم میرے شوہر نے مجھے طلاق زہار دی ہے، اللہ تو اس کے بارے میں کوئی مسئلہ فرما دے۔ اور اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضرت خولہ بن ثعلبہ نے اتنے درد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی ہے، اللہ کے سامنے روئی ہیں، اللہ کے سامنے گلہ کیا ہے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب اللہ کے نبی پر وحی آتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ٹھنڈی کے موسم میں آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا، آپ پر بوجھ پڑتا تھا۔ وحی کا بوجھ ہوتا ہے، قرآن کریم کا بوجھ ہوتا ہے، حق میں بوجھ ہے، حق بھاری ہوتا ہے، باطل ہلکا ہوتا ہے۔ قرآن کریم بھاری ہے،
ہمارے بچوں کو اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت آسان کر دی، ہمارے بچوں کے سیروں میں اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کر لیا۔ حق باری ہوتا ہے، باطل آسان ہوتا ہے، حق سنایا جاتا ہے، باطل دکھایا جاتا ہے۔ حق کو دکھایا نہیں جاتا، قرآن سنایا جاتا ہے، دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں، حق سنایا جاتا ہے، باطل دکھایا جاتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ جب میرے نبی پر وحی کے آثار ظاہر ہو جائیں تو خولہ بن ثعلبہ نے پھر اللہ کے سامنے روئی، یا اللہ تم میرے ہی حق میں فیصلہ فرمانا، میرے ہی حق میں فیصلہ فرمانا۔ کیا تعلق اللہ سے مضبوط تھا، کبھی ہم بھی تم بھی تھی آشنا، تمہیں یاد ہو یا یاد رہو، یہ اللہ کا تعلق تھا، اللہ سے یاری تھی، دل میں اللہ کا یقین تھا۔ فوراً اللہ نے کلام اللہ کی آیت نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو آسمانوں پر سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں میرے نبی سے جھگڑا کر رہی ہیں، میرے نبی سے بات کر رہی ہیں۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی باتوں کو سن رہا ہے۔ حضرت خولہ کا اقرار ہے، میرے نبی کا انکار ہے، خولہ کا اصرار ہے، حضور کا انکار ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تو سب کچھ سنتا ہے، اللہ سب کچھ سنتا ہے۔ اللہ نے زہار کے مسئلے کو حل کر دیا اور زمانے جاہلیت کی طلاق کو اللہ نے ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار سفر میں جا رہے تھے، راستے میں خولہ بنت ثعلبہ بوڑھی اماں لکڑی کے سہارے جا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق کو روکا، کہ عمر تجھے پتہ ہے تجھے زمانے جاہلیت میں لوگ عمر کہتے تھے، تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتا تھا، آج عمر بن کے زندگی گزار رہا ہے، سارا عرب تیرا اکرام کر رہا ہے، آج تو خلفۂ راشدین میں تیرا شمار ہے، تو امیر المؤمنین ہے، زندگی تقوی کے ساتھ گزارنا۔ تو ساتھیوں نے امیر المؤمنین، آپ اس بڑھیا کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے، آپ تو اتنے مشغول ترین آدمی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں کیوں نہ کھڑا ہوں، اس کی بات تو اللہ نے آسمانوں پر عرشوں پر سنی ہے۔ اے بوڑھی اماں ہے، میری بہنوں، جب دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے، ایمان نام یقین و تقوی کا، کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، پھر زندگی اللہ کی محبت میں گزرتی ہے، ایمان بن جاتا ہے، اعمال میں حلاوت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں مزہ آتا ہے کہ اندر کا ایمان ٹھیک ہو گیا، اندر کا یقین ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے ایمان کو مانگا، ایمان کی محبت مانگی۔ آج ہماری مستونات اللہ سے دنیا کو مانگتی ہے، اللہ مجھے کپڑے دے دے، میرے بیٹے کو نوکری دے دے، اللہ مجھے گھر دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے۔ میرے نبی نے کبھی اللہ سے دنیا کو نہیں مانگا، اللہ سے آخرت کو مانگا، اللہ سے آخرت کا سوال کیا، ایمان کی محبت مانگی، اللہ کی محبت مانگی۔ اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تو آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ میں ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل کرتے کرتے میں تجھ سے قریب ہو جاؤں، وہ عمل کرتے کرتے میرے دل میں تیرا قرب بڑھ جاوے، میری زندگی صحیح راستے پر پڑے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ میرے نبی نے حضور سے اللہ سے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا الایمان، اے پروردگار عالم ایمان کو محبوب بنا دے، میرے دل میں ایمان کو محبوب بنا دے، وزینہ فی قلوبنا، میرے دل میں ایمان کا ڈیکوریشن بنا دے، میرے دل کی زینت ایمان بنا دے، میرے دل کا نور ایمان بنا دے، میرے دل کی خوبصورت ایمان بنا دے، میرے دل کا ڈیکوریشن ایمان بنا دے۔ وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہ گناہوں کی نفرت، گندگیوں کی نفرت میرے دل میں ڈال دے، کفر کی نفرت میرے دل میں ڈال دے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے ایمان کی محبت مانگ رہے ہیں، ایمان نام یقین و تقوی کا، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر بڑھتا جاوے۔ میری بہنوں، جتنا یقین بڑھتا چلا جاوے گا اتنا اللہ کا خوف بڑھتا چلا جاوے گا۔ ام شریک رضی اللہ عنہا حضور کی خدمت میں، ام شریک رضی اللہ عنہا نے حضور کی خدمت میں گھی کی کپی بھیجی، گھی کی کپی، اندر گھی بھرا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، ایک گھی سے اپنے گھر میں سالم بنانا۔ حضرت ام شریک فرماتی ہیں جب میں نے گھی کی کپی کھانے کر کے اللہ کے نبی کو دی اور خالی کپی لے کر میں گھر پر گئی اور اپنے گھر میں جا کر میں نے لڑکائی، باہر آئی، پھر جب دوبارہ میں گھر میں داخل
داخل ہوئی تو گھر کی گھی کی کپی پوری بھری ہوئی تھی اور ٹپ ٹپ اس میں سے گھی زمین پر گر رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، ابھی تو میں گھی کو ہدیہ دے کر حضور کی خدمت سے آئی ہوں، میرے گھر میں گھی کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے نبی کے پاس پہنچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں آپ کے پاس آ کر گھی کی کپی کو خالی کیا ہے، یہ گھی کی کپی میری بھر گئی۔ تو میرے نبی نے فرمایا ام شریک، اس میں کیا تم تعجب کی بات کرتے ہو؟ جب تم نے اپنے نبی کو کھلایا تو اللہ پاک نے تم کو کھلایا۔ اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں کی مدد اسباب کے ذریعے بھی کرتا ہے، بغیر اسباب کے ذریعے بھی کرتا ہے، بس ہمارا دل کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو جائے۔ جتنا یقین بنتا چلا جائے گا اتنا دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، زندگی تقوی والی گزرے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رات کی خلوتیں ہماری سگی ہوگی، دین کی جلوتیں ہماری سگی ہوگی، ہماری آنکھیں غلط نہیں دیکھے گی، ہماری زبان غلط نہیں بولے گی، ہمارے کان غلط نہیں سنیں گے، ہمارے پیر غلط مجلسوں کی طرف نہیں چلیں گے، ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلے گا۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دو عورتیں مل کر کیا باتیں کرتی ہیں اللہ کو پتا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں کیا ہے اللہ کو پتا ہے، زمین میں کیا ہے اللہ کو پتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ، تین عورتیں بیٹھ کر کسی کی غیبت کر رہی ہیں، دیرانی جیٹھانی کی کر رہی ہیں، تین عورتیں مل کر کسی کے خلاف پلان بناتی ہیں، اللہ فرماتے چوتھا میں ہوتا ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ عورتیں مل کر کیا پروگرام بناتی ہیں، کیا اسکیم مچاتی ہیں، کس کے خلاف زہر اگلتی ہیں، چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، کم عورتیں ہو، دو سے بھی کم ہو یا 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہو، ساری عورتیں مل کر کیا باتیں کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ میری بہنوں، یہ ہمارا ایمان بن جاوے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مدینہ منورہ کی عورتوں کا کیا ایمان تھا۔ حضرت شیخ زکریا نے قصہ لکھا ہے، ایک مرد اپنے گھر میں سویا ہوا تھا اور ایک عورت غیر محرم بھی وہاں آئی ہوئی تھی۔ اس نے اندھیرے کے اندر اندھیرے میں اس عورت پر ہاتھ ڈالا۔ اس عورت نے کہا ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ اللہ جو دین میں دیکھتا ہے وہی اللہ رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے، اس کے سامنے اندھیرے اور اجالے برابر ہیں۔ یہ عورت کا یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ مشہور واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں طواف کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، اور ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی کے ایمان کا امتحان لے رہی ہے اور اپنی بیٹی کو بتاتی ہیں بیٹا بکری نے کتنا دودھ دیا ہے؟ کہ امی جان آج تو بکری نے کم دودھ دہا ہے۔ فرمایا بیٹا لینے والے تو بہت ہے، دودھ لینے والے، بکری نے دودھ کم دہا ہے، تو ایک کام کر اندر پانی پلا دے۔ لڑکی ماں اپنی لڑکی کا، اس زمانے میں خیر القرون کا زمانہ تھا، ماں اپنی بیٹی کی نگرانی کرتی تھی کہ میری بیٹی کے ایمان کا لیول کتنا ہے، میری بیٹی کے ایمان کا پاور کتنا ہے۔ تو بوڑھی ماں نے کہا بیٹا دودھ میں پانی کو ملا دے۔ تو بیٹی نے کہا اماں کوئی دیکھ رہا ہے؟ کہ بیٹا کون دیکھ رہا ہے؟ کبھی المؤمنین دیکھ رہا ہے۔ کبھی المؤمنین کو کیا معلوم ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے فرمایا اماں جان اگر اب المؤمنین نہیں دیکھ رہا، اب المؤمنین کا پیدا کرنے والا پروردگار عالم تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ یہ مدینہ منورہ کی چھوٹی بچیوں کا ایمان تھا، ہر دم اللہ کا استحضار تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اس بچی کے جواب پر اتنے خوش ہوئے، اور جب واپس گئے ہیں اور واپس جانے کے بعد دیکھا کہ میرا پوتا ہے سالم، اور سالم کے نکاح کے لیے اس سے نیک لڑکی نہیں ہو سکتی جس بیٹی کے ایمان کا لیول اتنا مضبوط ہو اور اس کے دل کا تقوی اتنا مضبوط ہو کہ ماں کے کہنے پر بھی بیٹی پانی ملانے کو تیار نہیں دودھ کے اندر، اس کا اندر کا یقین کتنا اللہ پر ہوگا اور اس کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہوگا، فکر آخرت کتنی ہوگی۔ اور اپنے بیٹے کا رشتہ ان سے کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا، جس سے پوری دنیا میں عدل کا نظام قائم ہوا، پوری دنیا میں عدل کا نظام قائم ہوا۔ جب عورتوں کی زندگی میں ایمان ہوتا ہے، عورتوں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، پروردگار عالم ان کی گودوں سے اللہ بڑے بڑے اولیاء کو پیدا کرتے ہیں۔ اولاد تو ماں کی زندگی کو دیکھتا ہے، اگر ماں کی زندگی میں تقوی ہوگا، ماں کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ آج گھر میں بیٹے جو غیبت کرتے ہیں، چونکہ ماں غیبت کرتی ہیں، ماں اپنے بیٹوں کے سامنے بچوں کی چاچی کی بات کرتی ہیں، ماں اپنے بیٹوں کے سامنے بچوں کی پھوپھی کی بات کرتی ہیں،
اپنی نندوں کی غیبتیں اور اپنی دیرانی کی غیبتیں اور اپنی جیٹھانی کی غیبتیں اور اپنی ساس کی غیبتیں جب ماں اولاد کے سامنے کرے گی تو اولاد غیبتیں سیکھے گی، چونکہ اولاد تو ماں کی زندگی کو دیکھتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے بچے جتنا قرآن و حدیث سے اللہ کا دین نہیں سیکھیں گے اتنے گھر کے ماحول سے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتے ہیں، اسلام کی فطرت پیدا ہوتے ہیں، لیکن گھر کا ماحول بچے کو یہودی بناتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، کہ گھر کا ماحول بچے کو یہودی بناتا ہے، بچے کو نصرانی بناتا ہے، بچے کو مجوسی بناتا ہے، کہ جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے ویسے بچوں کی زندگی بنتی ہے۔ اگر گھر میں بے دینی کا ماحول ہے تو بچوں کی زندگی میں بے دینی آتی ہے۔ گھر میں موبائل کا ماحول ہے، واٹس ایپ کا ماحول ہے، فیس بک کا ماحول ہے، گھر میں گیمیں کھیلی جا رہی ہیں، موسیقی کے گھر میں چلائی جا رہی ہیں، جب بھی دیکھو تو ماں کی فون دیکھ رہی ہے، باپ بھی فون دیکھ رہا ہے، گھر کے جوان لڑکے بھی فون دیکھ رہے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اثر زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ میری بہنوں، یہ جتنے بڑے بڑے صحابہ بنے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن مسعود، ان کی گھروں کی زندگیاں دیکھو، ان کے ابا کی زندگی میں کتنا تقویٰ تھا، ان کی مائیں کتنی بڑی دیندار تھی۔ حضرت جنید بغدادی کی ماں کی زندگی دیکھو، سیدنا عبدالقادر جیلانی کی ماں کی زندگی پڑھے، بختیار کاکی کی ماں کی زندگی پڑھے، نظام الدین اولیاء کی ماں کی زندگی پڑھے، حضرت مڑ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی زندگی پڑھے، مولانا عمر صاحب پالمپوری کی ماں کی تربیت پڑھے۔ تمام واقعات ہمارے سامنے نمونہ ہیں۔ ان کے بیٹے وقت کے جنید بنے، وقت کے غزالی بنے، وقت کے شبلی بنے، وقت کے مفکر امت بنے، جبکہ ماؤں کی زندگی میں تقویٰ تھا اور ماؤں کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا۔ اس سے میرے بہنوں، ہمارے گھروں میں جو دنیا کے مذاکرے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں اللہ کی محبت کے مذاکرے ہو، ہمارے گھروں میں ایمان کے مذاکرے ہو، جتنے اللہ کی بڑائی کو بولا جائے گا، اللہ کا ڈر بولا جائے گا کہ بیٹا جھوٹ مت بول، جھوٹ بولنا اللہ نے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے اللہ تبارک و ناراض ہوتے ہیں۔ گھر میں دینی فضا قائم ہو، گھر میں دینی ماحول قائم ہو، لیکن بچوں کی زندگی میں دین لانے کے لیے ماں کو دیندار بننا پڑے گا اور باپ کو دیندار بننا پڑے گا، بلکہ باپ سے بھی زیادہ ماں کو دیندار کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ بچے زیادہ تر ماں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے سنا ہوگا مادری زبان، کبھی یہ ہم نے نہیں سنا پیدری زبان، کہ بچے باپ کی زبان نہیں بولتے بلکہ بچے مادری زبان بولتے ہیں، ماں کی زبان بچے بولتے ہیں۔ جیسی ماں ہوگی، ماں کے کیریکٹر کا اثر اور ماں کے کلچر کا اثر اور ماں کے اخلاق کا اثر اولاد کی زندگی پر پڑے گا۔ ہمارے گھر میں صحابہ کے واقعات کو بیان کیے جاوے، ہمارے گھر میں صحابہ کی زندگیوں کو کھولا جائے، اللہ والوں کے واقعات کو بتا جائے، ہمارے اولاد کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا تھا، راستے میں انگور کا باغ آیا، کہا بیٹا انگور بہت اچھے ہیں، ایک کام کر تو یہاں کھڑا رہے، میں کھیت میں داخل ہو کر انگور کے خوشوں کو لاتا ہوں، تو بھی انگور کھا اور میں بھی تجھے انگور کو کھلاتا ہوں۔ جیسے باپ کھیت کے اندر داخل ہوا تو بیٹے نے کہا ابا جان جلدی آؤ، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ ابا جان جلدی جلدی انگور کے بار سے باہر آئے، باہر جا کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، کہ بیٹا یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ کہا بیٹے نے کہا ابا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ اولاد کی زندگی میں دین تھا۔ اس سے میری بہنوں، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے۔ یہ سب سے پہلے ایمانی ماحول ہمارے گھر میں قائم ہو، ہمارے گھر میں ایمانی فضا بنے، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو، فضائل اعمال کی تعلیم ہمارے گھروں میں زندہ ہو۔ ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے، اللہ کا تقوی زندگی میں آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلے غامدیہ کی ایک عورت سے غلط کام ہو چکا، غلط تعلقات کی بنیاد پر غلط کام ہو چکا۔ ارے میری بہنوں، گناہ تو ہو جاتا ہے خواہشات کی وجہ سے، لیکن گناہ کرنے کے بعد دل میں اندر کا ایمان اس کو بیدار کرتا ہے کہ تو نے کیا غلطی کی۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنتک و اذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب
تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے رنج ہو، سمجھ تو مومن بن چکی، نیکی کر کے خوشی ہو، نماز کے پڑھنے کی خوشی ہو، قرآن کی تلاوت کر کے خوشی ہو، اللہ کا ذکر کر کے خوشی ہو، دیندار بننے کی خوشی ہو، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں خوشی ہو، برقعے کی پابندی، پردے کی پابندی کرنے کی خوشی ہو، سمجھ تیرے دل میں ایمان جا چکا ہے، اور گناہ کر کے دل میں افسوس ہو جائے، یہ اللہ کسی کی غیبت ہو گئی، یہ اللہ نظر غلط چلی گئی، ہاتھ نے غلط چیز کو پکڑ لیا، یہ اللہ کسی کے بارے میں دل میں کینہ دل میں رکھ دیا کہ گناہ کر کے دل میں ندامت پیدا ہو جائے، سمجھو میری بہنوں ہمارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ قبیلہ غامدیہ کی عورت سے ایک غلط کام ہو چکا، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ کا کام ہو چکا ہے، آپ میری پاکی کے بارے میں اللہ کے حکم کو صادر فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے اگر شادی شدہ عورت سے اگر کوئی گناہ ہو جاوے اور اسلامی حکومت ہو، اسلام کا حکم ہے اس کو سنگسار کیا جاتا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی کھڈے میں ڈال کر عورت کو کھڑی کی جاتی ہے، مرد کو کھڑا کیا جاتا ہے، یہ اسلامی اصول ہیں اور یہ اسلامی حد ہیں، اس کو پتھر مار مار کر عورت کو ختم کر دیا جاتا ہے، مرد کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر آخرت میں اللہ کا عذاب دوبارہ ان پر نہیں ہوتا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو ان کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں اور ان کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ میری بہنوں قبیلہ غامدیہ کی عورت سے گناہ ہو چکا، اندر کا ایمان جاگا، اندر میں اللہ کی بات آئی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر میں اسی گناہ کی حالت میں قبر میں چلی گئی تو اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہ نبی کی خدمت میں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ کا صدور ہو چکا ہے، آپ مجھے پاک فرما دیجئے۔ آپ نے اپنے چہرے کو آپ نے چہرہ پھیر لیا کہ عورت میرے پاس سے چلی جاوے اور جا کر اللہ کے سامنے توبہ کر لے تو مجھے شرعی حد قائم کرنے کی نوبت نہ آوے، اور دوسری طرف آئی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے اور شرعی حد میرے پر جاری کر دیجئے، مجھے کھڈے میں ڈال کر لوگوں کو کہے کہ مجھے پتھر مار کے ختم کر دے تاکہ میں دنیا کے گناہ سے بچ کر آخرت میں اللہ کے قریب بن جاؤں۔ کیا دل میں اندر کا تقویٰ تھا، کتنا فکر آخرت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میرے پیٹ کے اندر بچہ بھی ہے، میں امید سے بھی ہوں، تو آپ نے کہا جاؤ جب تمہارا بچہ پیدا ہو جاوے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد تم پر شرعی حد کو قائم کی جائے گی۔ ارے میری بہنوں عورت کو کبھی کبھی اللہ کی بات سن کر کبھی ایمان جاگ اڑتا ہے اور گناہوں سے ندامت ہو جاتی ہے۔ 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھا، کبھی اس کا ارادہ نہیں بدلا، اس کا ارادہ نہیں بدلا، وہ اندر استحضار ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ نے میرے گناہ کو لکھ دیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ یا اللہ کے نبی اب تو میرا بیٹا پیدا ہو چکا ہے، اب تو مجھ پر حد قائم کیجئے، مجھ پر پتھروں کی بارش برسا کر مجھے ختم کر دیجئے۔ کیا اندر کی توبہ کا ارادہ ہوگا؟ وہ مدینہ کا ماحول تھا، اتنا گناہ ہونے کے بعد دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو چکا تھا۔ آپ نے کہا ابھی تمہارا چھوٹا سا بیٹا ہے، بچے کو 2 سال دودھ پلاؤ، حولین کاملین، بچے کے 2 سال دودھ پلانے کا ٹائم ہوتا ہے، 2 سال کے بعد جب بچہ کا دودھ کا مدت مکمل ہو جاوے پھر میرے پاس آنا، میں تم پر شرعی حد کو جاری کروں گا۔ لیکن میری بہنوں وہ عورت واپس چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا، بچہ 2 سال کا مکمل ہو گیا، تب بھی عورت کی فکریں نہیں بدلی، عورت کا مزاج نہیں بدلا کہ نہیں اب حضور کے پاس نہیں جانا، اگر حضور کے پاس نہ جاتی تو آپ دوبارہ کبھی نہ بلاتے، کبھی اس پر شرعی حد کو قائم نہ کرتے، لیکن دل میں بات بسی ہوئی ہے مجھے اللہ کے سامنے پاک ہو کر جانا ہے، گندگی کے ساتھ میں نہیں جا سکتی۔ ارے میری بہنوں آج ہماری ماں پردہ کرنے کو تیار نہیں، ہماری بہن پردہ کرنے کو تیار نہیں، ہماری بہن نماز پڑھنے کو تیار نہیں، یہ بہن اپنی زندگی کو ختم کرنے تیار ہو رہی ہے۔ 2 سال کے بعد تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا، روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں ڈال کر ہاتھ میں دے کر حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ اب تو میرا بیٹا دودھ پینے کی مدت مکمل ہو چکی ہے، اب تو میرا بیٹا روٹی کھانا شروع ہو چکا ہے، اے اللہ کے نبی آپ میرے پر شرعی حد کو جاری کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی صحابی جس بچے کی پرورش کرنے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ
ہم اس بچے کی پرورش کریں گے اور اس بچے کی تربیت کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے کھڈا کھودا گیا، عورت کو کھڈے میں رکھا گیا اور مدینے کے تمام صحابہ کرام نے پتھر مار کر عورت پر حد کو جاری کیا۔ اس عورت کا خون کا قطرہ خالد بن ولید کے کپڑے پر آیا۔ حضرت خالد کی زبان پر تھوڑی بات اٹک گئی، انہیں اسے سختی کی عورت کے بارے میں بات بول دی، کیسی ناپاک عورت ہے۔ جب میرے نبی کو پتا چلا، آپ نے فرمایا خالد تم نے غلط بات کی ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ پورے مدینہ والوں پر بھی تقسیم کر دیا جائے تو اللہ پورے مدینہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ میری بہنوں، یہ اندر کا ایمان تھا، یہ اندر کا یقین تھا۔ جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو گناہ کرنے کے بعد ندامت پیدا ہو جاتی ہے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ارے میری بہنوں، آج کا ماحول تو قابل لاحول ہے۔ آج ہماری زندگیاں کس روخ پر جا رہی ہیں، ہمارے دل کا روخ کہاں ہو رہا ہے، ہم کون سے ماڈرن زمانے کی طرف جا رہی ہیں۔ ایمان ہمارا کمزور بن رہا ہے، عمل ہمارا کمزور بن رہا ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو عمل مضبوط ہوگا، اندر کا ایمان ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو ٹھیک کرے گا، پھر نمازوں کی پابندی آئے گی۔ جیسے کان میں اذان کی آواز ہوئی بلکہ نماز کا وقت شروع ہوا، عورتوں کے لیے تو اذان کا وقت بھی ضروری نہیں ہے بلکہ نماز کا وقت شروع ہو چکا۔ ہماری مستورات نماز کو شروع کے وقت میں پڑھنے کی عادت ڈالے۔ بہت سی عورتیں دوپہر کو سو جاتی ہیں اور ظہر کی نماز 3:30 بجے 4 بجے پڑھتی ہیں۔ اسے میری بہنوں، اذان تو مردوں کے لیے ہے کہ اذان سن کر مرد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آوے، جیسے کہ ظہر کا وقت ہو جاوے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں ہمارے گھر میں مسجد ہو، ہمارے گھر میں بڑے بڑے مکان بناتے ہیں، ایک گھر کی مسجد بناوے جس میں ہماری مستورات گھر میں قرآن کی تلاوت کرے، ہمارے گھر کے مدد راتوں کو وہاں قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، تہجد پڑھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاوے، وہاں ہماری تقویم لگی ہوئی ہو تاکہ ہماری مستورات کو پتہ ہو فجر کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے، صبح شادی کا وقت کتنا ہے، تہجد کا وقت کب ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، تمام نمازوں کے اوقات پتہ ہو۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاوے اندر اللہ کی محبت ہوگی اور محبت کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اب اللہ کا حکم نماز ہے، اللہ کا حکم نماز ہے، دل میں اللہ کا تعلق ہوگا، نماز کے وقت کا انتظار کرے گی۔ جیسے نماز کا وقت ہو گیا، اچھی طریقے پر وضو کیا، وضو کے پہلے کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، فرائض سنتوں کی مستحبات کی رعایت کر کے اچھی طرح من احسن الوضو، میرے نبی نے فرمایا اچھی طرح وضو کر کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گھر کے ایک کمرے میں، گھر کی کوٹھڑی میں، جب ہمارے گھر کی مسجد ہے وہ اندر داخل ہو گئی، کسی کی نظر نہ پڑے، نہ دیور کی نظر پڑے، نہ جیڑ کی نظر پڑے، غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور کوٹھڑی میں جا کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنے کا مزہ آ رہا ہو، رکوع کرنے میں لذت آ رہی ہو، سجدہ کرنے میں ایسا لگتا ہو کہ میں اللہ کے پیروں کو سجدہ کرتا ہوں، میں رحمان کے قدموں میں گر چکی ہوں، یہ اللہ میں تیرے سامنے آئی ہوں، تیرے در پر جھکی ہوئی ہوں۔ یہ نمازوں کی کیفیت، جب ایمان بنے گا تو نماز کی کیفیت بنے گی۔ آج ہماری نمازیں آٹومیٹک ہیں، 5 منٹ کی نماز ہے، جس طرح بٹن کو شروع کیا، سوئچ کو آن کیا، سوئچ کو آف کیا، اس طرح نماز شروع ہوتی ہے، آٹومیٹک سورت ہماری زبان پر آ جاتی ہے اور ہماری نماز ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، رکوع میں کیا لذت آئی، سجدے میں کیا لذت آئی۔ صفت احسان کے ساتھ میری بہنوں نماز کے پڑھنے کی کوشش کرے۔ میرے نبی نے فرمایا اس طریقے پر نماز پڑھو گویا تم نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ بنے، اتنی کیفیت ہماری بننی چاہیے کہ پروردگار عالم ہماری نمازوں کو دیکھ رہا ہے۔ ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے راستے میں جانے کے بعد جب واپس آئے، جوان صحابی تھے، اپنے گھر میں داخل ہوئے، بیوی بڑی انتظار میں تھی، میرے شوہر بڑی مدت کے بعد آئے ہیں، بچے بڑے خوش تھے۔ رات کو اپنی بیوی کے سامنے یوں کہا، اے میری پیاری بیوی، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، مجھے اللہ نے نماز کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کے راستے میں اللہ کی بڑائی کو بولتے بولتے ان کا ایمان کا لیول بڑا مضبوط ہو چکا تھا، اندر اللہ کی محبت آ چکی تھی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں،
بیوی نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور 2 رکعت کی نماز کی نیت باندھ لی۔ اور میرے بہنوں 2 رکعت پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان ہو گئی، صبح صادق ہو گئی۔ ان کی بیوی نے کہا اے میرے پیارے شوہر، آپ نے تو ہمیں تھکا دیا، آپ ہمارے حق کو نہیں جانتے، ہم آپ کی بیوی ہو۔ اس عورت حضرت ابو ریحان نے فرمایا اے میری پیاری بیوی، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میں کہاں کھڑا تھا، میں نے جب نماز کی نیت باندھی میرے سامنے اللہ نے جنت کے منظر کو کھول دیا، میں نے جنت کے جھولے دیکھے، جنت کے باغات دیکھے، جنت کی نہریں دیکھی، جنت کی نعمتیں دیکھی، میرا دل جنت کی طرف ہو گیا۔ یہ وہ نماز کی کیفیت ایمان کے منڈے کے بعد بنتی ہے۔ اسے میرے بہنوں نماز کی پابندی کرو، 5 منٹ کی نماز نہیں ہوتی، نماز مکمل پڑھو، فجر کی 4 پڑھو، ظہر کی 12 پڑھو، عصر کی 8 پڑھو، مغرب کی 7 پڑھو، عشاء کی 7 رکعت پڑھو۔ عورتوں کو اللہ موقع دے تہجد کی نماز پڑھو، اشراق کی نماز پڑھو، چاند تک کی نماز پڑھو، اوابین کی نماز پڑھو۔ نماز سب سے بڑا عمل ہے۔ میرے نبی کے پاس جب کوئی صحابی آتے یا رسول اللہ گھر میں کھانے کی تنگی ہے تو آپ فرماتے نماز کی پابندی کرو، کہ نماز کی پابندی کرنے پر اللہ روزی میں برکت کے دہانے کھول دے گا۔ نماز بیماریوں کی شفا ہے۔ میری بہنوں جب ایمان بن جاتا ہے تو عمل بن جاتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی آئے گی، قرآن کی تلاوت کی پابندی آئے گی۔ اپنے بچوں کو نمازی بناؤ اور اپنے شوہروں کو نمازی بناؤ، وہ مسجدوں کے کھوٹے بنے۔ آج ہماری فجر کی نماز میں اکثر نوجوانوں کا مجمع نہیں ہوتا، اکثر جوانوں کا مجمع نہیں ہوتا۔ جوان لڑکا بستر کو آباد کر کے سویا ہے، جوان لڑکی بستر میں سوئی ہوئی ہے۔ ارے میری بہنوں ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ حضرت عائشہ کی زندگی دیکھے، حضرت فاطمہ کی زندگی دیکھے، پوری رات نماز کے پڑھنے میں گزر جاتی تھی۔ حضرت فاطمہ فرماتی اللہ ٹھنڈی کی رات ہے، ٹھنڈی کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، اللہ کے سامنے شکایت کرتی یہ اللہ راتیں چھوٹی ہو گئی ہے، عبادت کرنے کا موقع کم ملتا ہے۔ یہ میرے نبی کی بیٹی تھی، گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں تھا اور گھر میں چراغ بھی نہیں تھا، گھر میں کھانے کے لیے زیتون کا تیل بھی نہیں تھا، کھجور کی گٹھلی اور کھجور کی ایک کھجور بھی نہیں ہوتی تھی۔ گھر میں 7 دن کے کبھی فاقے ہوتے، کبھی 3 دن کے فاقے ہوتے، لیکن گھر میں میرے بہنوں اندھیرا تھا لیکن ایمان کا نور تھا۔ گھروں میں روشنی نہیں تھی، عمل کی روشنی تھی۔ گھر میں قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ کو یاد کیا جاتا تھا، گھر میں تعلیم کے حلقے تھے، اللہ کے رسول کی باتیں تھی۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو زندہ کرو۔ من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات سے مراد قرآن کریم ہے، حکمت سے مراد حدیث ہیں، اللہ کی باتیں، نبی کی باتیں۔ ان تمام باتوں کو ہمارے حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم پڑھی جائے گی۔ فضائل اعمال کی تعلیم کی برکت سے ہمارے بچے بھی دیندار بنیں گے، ہمارے گھر کی مستورات بھی دیندار بنے گی، گھر کی مستورات بھی اور گھر کے مرد بھی، اور پورے گھر کے افراد کی زندگی میں دین آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا تعلق آئے گا۔ 3 تسبیحات کی پابندی کرے، 24 گھنٹے ہماری زندگی اللہ کے ذکر میں ہو، کھانا کھاتے کھاتے بھی اللہ کو یاد کرے، گھر میں جھاڑو لگاتے لگاتے اللہ پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ بڑے بڑے کلمات ہیں، ایک کلمہ احد پہاڑ سے بھاری ہے۔ گھر میں کھانا پکاتے پکاتے بھی اللہ کو یاد کرے، جھاڑو دیتے دیتے بھی اللہ کو یاد کرے۔ ہماری زندگی عمل والی ہو، ہماری زندگی میری بہنوں پردے والی ہو۔ شادی کے موسم میں ہمارا پردہ اتر جاتا ہے، جب گھر میں کسی کا جنازہ ہوتا ہے ہمارے پردے نکل جاتے ہیں، دوپٹے سروں سے اتر جاتے ہیں۔ کیا منہ دکھاؤں گے کل قیامت کے دن نبی کی بیٹی فاطمہ کے سامنے، حضرت عائشہ کے سامنے؟ ارے میری بہنوں ہم دنیا کا کلچر اپنے گھروں میں نہ لاوے، مغرب اور یورپ کا کلچر ہمارے گھروں میں نہ آوے۔ مغرب کو آئیڈل نہ بناؤ، مغرب کی عورتوں کو نمونہ نہ بناؤ، حضور کی بیٹی فاطمہ کو نمونہ بناؤ، میرے نبی کی بیٹیوں کو نمونہ بناؤ، اللہ کے نبی کی بیویوں کو نمونہ بناؤ، صحابیات کو نمونہ بناؤ۔ اتنا بڑا سورج بھی یورپ میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے۔ دنیا کی عورتوں کو اعلان کر کے کہتا ہے اے دنیا کی عورتوں، اگر تم نے مغرب کی نقل کی، مغرب کی عورتوں کی نقل کی، مغرب کی عورتیں کپڑوں سے باہر ہو چکی ہیں، کپڑے ان کے چھوٹے ہو چکے ہیں، ان کے کپڑے آدھے ہو چکے ہیں، تو ہمارا ڈوبنا بھی مقدر ہے۔ اس سے میری بہنوں ہماری زندگی میں ایمانی فضا قائم رہے، ہمارے بچے دیندار بنے،
اس کے لیے گھروں کا ماحول ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو، سورہ یاسین کی تلاوت، روزانہ ایک پارے کی تلاوت یا آدھا پارے کی تلاوت، مغرب کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی ہے، الف لام میم سجدہ ہے، سورۃ الواقعہ ہے، یہ 4 سورتوں کے ساتھ ساتھ روزانہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ ہو رہے ہو، ہماری ہفتے واری تعلیم مضبوط بن رہی ہو، گھر میں 6 صفات کے مذاکرے ہو رہے ہوں، ہمارا بیٹا اللہ کو بولتا ہو، نماز کو بولتا ہو، علم و ذکر کو بولتا ہو، ہمارے گھر میں ایمانی فضا بنے۔ آج دنیا کی باتیں ہمارے گھر میں زیادہ بولی جاتی ہیں، اس سے میرے بہنوں یہ تمام چیزیں قابو میں لانے کے لیے اللہ کے دین کی محنت ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنی اولادوں کو اللہ کے راستے میں نکالے، اس لیے پروگرام کیے جاتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول دیندار بنے۔ اصل تو عورتوں کا خروج نہیں ہے، جب تک گھر کا ماحول دینداری والا بن جائے گا اور گھروں کی زندگی میں اللہ کا دین آ جائے گا اور گھروں کی تعلیم مضبوط ہو جائے گی اور اللہ کے نبی والی سنت گھر گھر میں زندہ ہو جائے گی، پھر میری بہنوں خروج مقصود نہیں ہے۔ اصل تو ہماری بچوں کی تربیت کرنا، اپنے بچوں کو دیندار بنانا، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، اپنی نسل کو دیندار بناوے۔ ماں کی ذمہ داری اپنی اولادوں کو دیندار بناوے، اپنے اولادوں کو اللہ کا دین سکھاوے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، خود بھی دیندار بنو۔ جب ماں دیندار ہوگی تو بیٹی دیندار ہوگی۔ حضرت خدیجہ دیندار تھی، اللہ نے بیٹی فاطمہ کو دیندار بنایا، بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں تقویٰ تھا، اللہ نے اولاد کیسی دی؟ حسن حسین دیے، ایک بیٹا حسن اور ایک بیٹا حسین کرب و بلا کی سرزمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے دین کو چمکاتے چمکاتے اپنے پورے خاندان کو شہید کروا دیا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑا۔ ارے میری بہنوں، ہماری اولادیں طاقتور بنے گی، ہماری اولادیں بزدل نہیں بنے گی۔ میں اور آپ اپنے اولادوں کے جسم بنانے کی فکر میں ہیں، میری اولاد کی باڈی بنے، میرا بچہ طاقتور بنے۔ بچوں کے دل کے بنانے کی فکر کرو کہ بچے کے اندر کا دل اچھا ہو جاوے۔ میرے نبی نے فرمایا انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہوتا ہے، پوری باڈی صحیح سالم ہوتی ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ جب دل بنے گا، دل بن جاتا ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں، دل بدل جاتا ہے، چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ میرے نبی نے صحابہ کرام کا دل بنایا، دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، آخرت کی فکر، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے سامنے اجتماعات ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیلیں ہوتی ہیں۔ چاروں طرف مادیت کا دور ہے، دنیا کو بولا جا رہا ہے، دنیا کے پیچھے لوگ پڑ رہے ہیں۔ ہمارے بیٹے نظروں کے عادی، غلط نظروں کے عادی بن چکے ہیں۔ ارے میری بہنوں، آج کا ماحول کتنا خطرناک ہے، ایمان کو بچانا مشکل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے پھر ایسا گندا ماحول دنیا میں قائم ہو جائے گا، ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ جس طریقے پر جلے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں رکھنا یہ ماحول دنیا کا بن چکا ہے۔ موبائل کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری بچیاں بگڑ رہی ہے، ہماری بچیاں ایمان سے نکل کر غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہے۔ جوان لڑکے ایمان سے نکل لگے ہیں، ان کے چہرے بدل گئے، ان کے کپڑے بدل گئے، ان کے بالوں کی کٹنگیں بدل گئی، ان کا لباس بدل گیا۔ زندگی سنت پر رول ماڈل دنیا کے ایکٹروں کو بنایا، دنیا کے فلمی اداکاروں کو بنایا۔ ہم کس کو رول ماڈل بناوے؟ اللہ کے نبی کو بناوے، اللہ کے نبی کے صحابہ کو بناوے، صحابیات کو بناوے۔ یہ ساری نورانی فضا قائم کرنے کے لیے اللہ نے محنت دی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی۔ ہمارا 11، 12، 13 کو ہمارے سابرکٹا ضلع کا اجتماع ہے، وہاں سے جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی انشاءاللہ، بہت سے مرد جماعتوں میں نکلیں گے۔ ابھی 10 نومبر کو بھی ہماری وڈالی کی جماعت اللہ کے راستے میں 4 مہینے کی جا رہی ہے۔ ارے میری ماؤ، اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں نکالو، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں نکالو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرے گی، ان کو اللہ کے راستے میں مدد کرے گی، ان کو بھیجے گی، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کو اپنے شوہروں سے 500 سال پہلے جنت میں بھیجے گا۔ ارے میری بہنوں، بہت سے مرد دنیا کے تقاضوں پر چل لگے ہیں، ملکوں میں جماعتیں چل لگی ہیں، برازیل میں، آسٹریلیا میں اور نامعلوم کتنے ملکوں میں سال کی جماعتیں چل لگی ہیں، 7 مہینے کی، 5 مہینوں کی، 4 ماہ کی جماعتیں
چل لگی ہیں، ان کے بھی تو بیٹے ہیں، ان کے بھی تو مستورات ہیں، لیکن کو بھی اپنے بچوں کی یاد آتی ہوگی، بیویوں کو اپنے شوہر کی یاد آتی ہوگی، اور چھوٹے بچوں کو اپنے باپ کی یاد آتی ہوگی، لیکن کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قربانی پر یاتون عندی یوم القیامت نورہم مثل نورہم الانبیاء، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پیشانوں پر نبیوں کا نور دلوائے گا۔ اس سے میری بہنوں گھر جا کر ترتیب بنا کر، اپنے گھر میں ترتیب بنا کر ہمارا جوان بیٹا اللہ کے راستے میں نکلے، ہمارا شوہر اللہ کے راستے میں نکلے، اس کی ہم فکر بھی کریں، اللہ سے مانگے انشاءاللہ۔ اور مغرب کی نماز کے بعد آج مسجد بلال میں پروگرام رکھا ہے، تمام کے تمام مستورات اپنے بیٹوں کو بھیجے، اپنے شوہروں کو بھیجے، جب ان کے سامنے اللہ کی باتیں آئے گی، اللہ کے رسول کی باتیں آئے گی، نہ کوئی بات دل پر لگ گئی، زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاوے گی۔ اسے میرے بہنوں آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلو، اجتماع کے پہلے 3 دن جماعت مستورات میں محرم کے ساتھ جاؤ، 3 دن 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگے ہو، ابھی دیوالی کا ویکیشن آ رہا ہے، اس وقت ہماری جماعت 10 دن کی بن کے جا رہی ہو، 10 دن 2 مرتبہ لگ چکے ہو، اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ، چلہ لگ چکا ہو، بیرون 2 مہینہ چاہو، کتنی جماعتیں جاپان تمہارے سابرکاٹا کی جماعت جاپان میں مستورات کی کام کر رہی ہیں، اللہ نے کہاں سے کہاں کام پہنچا دیا، ہماری یہاں کی عورتیں جاپان پہنچ کر اللہ کے دین کی تبلیغ پہنچا رہی ہیں، افریقہ میں جماعتیں کام کر رہی ہیں، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہماری صلاحیت اس وقت چمکے گی جو ہمارا جان، ہمارا مال اور ہماری صلاحیت اللہ کے دین کی محنت کے پیچھے لگے گی۔ پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کر لے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ ہمارے مستورات کی جمع ہونے کو قبول فرما، اس مقصد کے لیے ملا جوڑ ہوا ہے، اس مقصد میں خوب کامیابی عطا فرما۔ اللہ جن گھر میں جوڑ ہوا ہے ان گھر والوں کو دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما، محنت کرنے والوں کو، نظام بنانے والوں کو بے حق قبول فرما، مرتے دم تک دین کی عالی محنت میں لگنا ہم تمام کو آسان فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔